بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ تبرک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں ابن منظور لسان العرب میں بیان کرتے ہیں کہ تبرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی سے برکت حاصل کرنا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أُعْطَيْتَ، اور جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض شخصیات، چیزوں اور مقامات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی خیر و برکت سے نوازا ہے اور انہیں دیگر مخلوق پر ترجیح دی ہے۔ ان بابرکت شخصیات اور اشیاء سے برکت اور رحمت اور سعادت چاہنا اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا تبرک کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ تبرک کا واسطہ در حقیقت برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی واسطہ قائم کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ واسطہ عبادت نہیں ہوتا، اس لیے اس میں شرک کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جیسے مناسک حج ادا کرتے ہوئے حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تبرک کا واسطہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جب حجر اسود سے برکت کا حصول شرک نہیں تو کسی پیغمبر یا ولی اللہ سے واسطہ یا تبرک شرک کیسے ہوگا؟ اگر ایک پتھر کو واسطہ بنا لینا جائز ہو اور انبیاء اور اولیاء کرام کو واسطہ بنانا ناجائز اور شرک تصور کیا جائے تو یہ حقیقی تصور دین کے خلاف ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر متبرک چیز، خواہ وہ کوئی نشانی ہو یا جگہ یا کوئی ذات، شرعاً ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے، البتہ اس کی چند شرائط ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تبرک اختیار کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جس طرح تمام نعمتیں مثلاً رزق، صحت، تندرستی، مدد، نصرت، رہائش اور لباس وغیرہ وغیرہ اسی کی عطا سے ملتی ہیں، اسی طرح متبرک اشیاء یا اشخاص میں خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ودیعت فرمائی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی از خود خیر و برکت دینے یا شر اور فساد دور کرنے سے عاجز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے ان میں یہ تاثیر اور برکت پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن اشخاص یا آثار و اماکن اور اشیاء کو متبرک سمجھ کر ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے، ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے ان کا عند اللہ متبرک اور افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہو۔ انبیاء و صالحین کے جن آثار کے ذریعے تبرک یعنی خیر و برکت اور سعادت حاصل کی جاتی ہے، اس کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ آثار اور نشانیاں اس ذات اور شخص کی شرافت اور بزرگی، نیکی اور پارسائی اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے مشرف و مکرم اور قابل تعظیم و تکریم اور عند اللہ محبوب و مقرب ہیں۔ تبرک کی کچھ اقسام ہیں۔ شریعت میں تبرک کی وہی قسم معتبر اور قابل قبول ہے جو قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے ثابت ہو۔ اس اصول کے پیش نظر شریعت میں تبرک کی کچھ انواع و اقسام ثابت ہیں، جیسے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور بعد از وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا شرعاً ثابت ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور صالحین عظام کی حیات اور بعد از وصال ان کی ذوات اور آثار سے بھی برکت حاصل کرنا شرعاً ثابت ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام اور صالحین اعظام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام سے برکت حاصل کرنے کے دوران ان کے درمیان حفظ مراتب کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے، لہٰذا انتہائی احتیاط اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو ہر طرح کی رحمت اور فیض سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس امت کو احکام اور ترغیب کے ذریعے ایسے افعال، اقوال اور معاملات وغیرہ بجا لانے کو کہا گیا ہے جن پر صرف عمل پیرا ہونے سے ہی اسے خیر و برکت سے نواز دیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، نعت پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزہ افطار کرانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، کسی نفس کی حاجت پوری کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، سچ بولنا، ایفائے عہد کرنا، الغرض ایسے بے شمار کام موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کو خالق کائنات کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح مقدس مقامات سے برکت حاصل کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے۔ ان بابرکت مقامات میں روئے زمین کی تمام مساجد، خصوصاً مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء اور بعض مقدس شہر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام اور یمن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے مقامات ولادت اور وصال سے بھی برکت حاصل کرنا از روئے شرع جائز ہے۔ اسی طرح شریعت کی طرف سے امت مسلمہ کو بعض متبرک اوقات اور لمحات بھی نصیب ہوئے ہیں۔ ان میں ماہ رمضان المبارک، آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، شب قدر، شب برات، شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر رات کا آخری تہائی حصہ، یوم جمعۃ المبارک، پیر کا دن، جمعرات کا دن، ذو الحجہ کے 10 دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن، یوم عاشوراء اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ایام اور مقدس راتیں شامل ہیں۔ اسی طرح بعض کھانے پینے کی اشیاء بھی ایسی ہیں جن کو اسلام میں دیگر اشیاء سے متبرک مقام حاصل ہے، مثلاً زیتون کا تیل، دودھ، شہد، کھجور، کلونجی، زمزم کا پانی، روزے کے لیے سحری اور افطاری کی اشیاء اسی قسم میں شامل ہیں۔ اور بعض کام کا تعلق انسان کے قلب اور روح سے ہوتا ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ کی روح سے ان پر عمل پیرا ہونے سے بھی مومن کو برکات الہیہ سے نواز دیا جاتا ہے۔ ان باطنی اعمال میں محبت الہی، خشیت الہی، اطاعت الہی، رضائے الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توکل علی اللہ، صبر، شکر، رضا، ریاضت، عبادت، مجاہدہ اور زہد و ورع جیسے امور شامل ہیں۔ تبرک کی یہ تمام انواع و اقسام قرآن پاک، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور آثار تابعین سے ثابت ہیں۔ ہر قسم اور ہر نوع پر
کافی دلائل بھی موجود ہیں اور جن سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اللہ رب العزت کی برکت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ان تمام کاموں کی طرف رجوع کرنا، انہیں اپنانا اور بجا لانا شریعت اسلامیہ کے تحت مسنون، مستحسن اور جائز عمل ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار صرف وہی شخص کرے گا جو قرآن و حدیث، صحابہ کرام، تابعین کرام اور ائمہ کرام کے احوال و اقوال سے ناواقف ہوگا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ تمام اقسام تبرک من حیث المجموع امت مسلمہ کے عقائد کی عکاس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو اعتدال پسندی سے نوازا ہے، اور جس کی بدولت اس کے ہر امر میں افراط و تفریط کو نظر انداز کیا جائے گا اور ان کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ عقیدہ تبرک میں بھی شریعت کے اس اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے، لہٰذا تبرک میں چند پہلوؤں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ تبرک کے ہر اس عمل کو ناپسندیدہ، مکروہ اور بدعت دلالہ قرار دیا جائے گا جو اصلاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یا جن اعمال پر شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے یا کراہت کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو ہرگز بھی متبرک نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلاً اولیاء کرام اور صالحین عظام کے مزارات کا عبادت کی نیت سے طواف وغیرہ۔ آج کل معاشرے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شریعت سے نابلد، بے عمل، جاہل اور جعلی پیروں کو برکت کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان سے بھی حتی الامکان اپنا دامن بچانا چاہیے۔ عقیدہ تبرک میں جہاں بعض لوگ جہالت کے باعث افراد کا شکار ہیں، وہیں بعض لوگ تعصب اور عناد کی وجہ سے اولیاء و صالحین اور مقبولان بارگاہ الہی سے حصول برکت کو بھی شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس نامناسب رویے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔